الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اچھا، انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ نارملی ہم ویٹ کرتے ہیں 5 سے 10 منٹ کے کچھ لوگ جوائن کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن میں اس دفعہ نیا لیسن کرنے سے پہلے ایک کوئک ریویژن اور اسائنمنٹ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے اس کو ہم دیکھ لیں۔ سو لیٹ می شیئر مائی اسکرین۔ تو لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا دیٹ واز آن انصراف یا فلیکسیبلٹی، اس میں ہم نے 3 ٹائپس دیکھی۔ ون واز فلی فلیکسیبل منصرف، تو ان کی پہچان یہ ہے کہ دے شو آل دا اسٹیٹس، یعنی ان تینوں اسٹیٹس یا او آ ای تینوں اسٹیٹس شو کرتے ہیں۔ اور میجورٹی جو ناؤنز ہیں ایون ود ان دا لینگویج اور قرآن وہ فلی فلیکسیبل ہیں۔ نان فلیکسیبل از دا ادر ایکسٹریم، جو کہ کوئی سائن جو ہے نا یہ ساؤنڈ شو نہیں کرتے، رفع نصب جر میں وہ بالکل ان کی سیم ہی شیپ رہتی ہے۔ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ رفع نصب جر میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں، لیکن وہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل آگے ایک لیسن ہم پڑھیں گے، کچھ حروف ہیں ان میں سے، جیسے حرف آف نصب ہے، جیسے من ہے، فی ہے، نہیں سوری یہ حرف آف جر ہیں۔ حرف آف جر کے بعد جو اسم آئے گا ظاہر ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ اب جر سٹیٹس میں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ مبنی آئے گا نان فلیکسیبل والا تو اٹ ول اونلی شو دا فتح سائن، اس پہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گے دمہ یا کسرہ۔ یہ ادر ایکسٹریم ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں الف مقصورہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نارمل الف آتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گیا، یہ اس کی 3 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ تینوں میں وہ موسیٰ ہی ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا دوسری ان کی نان فلیکسیبل ورڈز کی پہچان یہ ہے کہ آل اسم الاشارہ جو ہیں یا اسماء الموصولہ یا اسماء الاشارہ جو ہیں وہ بھی نان فلیکسیبل ہیں، ان کی یہ نیچے لسٹ دی ہوئی ہے۔ پارٹلی فلیکسیبل جو ہے وہ رفع اور نصب کا سٹیٹس شو کرتے ہیں، لیکن جر سٹیٹس میں بھی فتح ہی آتا ہے ان پہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی پہچان ہے۔ اور دوسری یہ کہ ان پہ کبھی تنوین نہیں آئے گا۔ تو ان ادر ورڈز ہم نے دیکھا وہ تنوین والے تو ہیوی ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ لائٹ ہی ہوں گے۔ اگر آپ پچھلا لیسن جو ہے اس کو ریکلیکٹ کریں تو یہ لائٹ ہی ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی چند ایک ایگزامپلس ہیں پارٹلی فلیکسیبل کی۔ دیر آر سم ٹائمز جب ان پہ ال لگ جائے تو وہ فلی فلیکسیبل ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ مضاف، یہ بھی آگے لیسن ایک آ رہا ہے، مضاف کی پوزیشن پہ ہوں گے تو وہ فلی فلیکسیبل ہو جائیں گے۔ تو لیٹ می اوپن دا اسائنمنٹ ناؤ۔ تو آپ جو ہے نا وہ اس کا اگر آنسر کریں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ میں تو کر ہی سکتا ہوں۔ تو اٹس اوپن ٹو ایوری باڈی، کوئی بھی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو بتائے۔ نمبر 1 جو ہے تو اوپر 3 اقسام ہم نے لکھی ہیں، آپ عربی میں بتائیں کہ از اٹ منصرف، غیر منصرف اور مبنی۔ نمبر بوسا تو مبنی ہے جی، ہاں جی، یہ اسٹیٹس چینج نہیں کرتا اپنا۔
ہاں یہ اگر انگلش میں کہیں گے تو این ہو جائے گا, یہ نان فلیکسیبل ہے, یہ اسٹیٹس شو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, نمبر 2 جو ہے, آپ نے اس کو جب بھی دیکھنا ہے تو آپ نے ایک تو اوپر جو ہم نے کرائٹیریا دیکھا ہے اس کی بیسس پہ دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو وہ کرائٹیریا دیکھنا ہے کہ یہ اس کے آگے الف مقصورہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور یہ نان عرب نیم ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ موسٹ پروبیبلی فلی فلیکسیبل ہی ہوگا. ان کرائٹیریا کو جو میٹ نہیں کرتا تو وہ فلی فلیکسیبل ہی ہوگا. تو نمبر 2 پلیس نیم پارشلی فلیکسیبل جنہ. اچھا, آپ نے کون سے رول اپلائی کیا ہے عامر؟ یہ پلیس نیم ہے. ہاں لیکن اس میں یہ ہے, لیٹ می گو تھرو پارٹلی فلیکسیبل کا. یہ اصل میں نے اسائنمنٹ اسی لیے کی ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں. ہاں یہ سیکشن تو نان عرب نیمز کا ہے, اور یہ ہے پراپر نیمز کا. اچھا, اب جنت نا, جو یہ میں تھوڑا آپ سے کانٹیسٹ کروں گا, تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ یہ پراپر نیم ہے. یہ عربی میں نا ویسے تو یہ باغ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, اور یہ کوئی چیز کوئی جگہ کا پراپر نیم نہیں ہے, جیسے مکہ ہے, مدینہ ہے, عراق ہے, لاہور ہے. تو میں تو اس کو اور یہ آپ ویسے بھی تھوڑا ذرا نا ذہن پہ زور دے کے دیکھیں کہ ہم کبھی اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں تو کیا جنتن, 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 جناتن, جنتن, ایسے آپ نا یوں بھی ایک طریقہ ہے کرنے کا کہ سوچ کے کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے آتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی فلی فلیکسیبل ہے بیکاز اٹس ناٹ اے پراپر نیم. وہ تھوڑا یعنی یہ کامن ہی ہے جنت عربی, جو عربی میں ہے نا. تو اگر آپ کہیں گے نا جنت الفردوس, وہ پھر بڑا اسپیسیفک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں تیسرے پہ چلتے ہیں. یوسف. اٹس پراپر بیکاز نون عرب ہے یہ. ہاں یہ یوسف. نان عرب ہے. ہاں یہ نان عرب ہے. تو نان عرب کا ہم نے رول یہی پڑھا تھا کہ پارشلی فلیکسیبل. ہاں یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. عیسیٰ بھی جو ہے یہ مبنی آئے گا کیونکہ الف مقصورہ ہے. آگے رحمہ, رحمت, میں یعنی جان بوجھ کے نا اس پہ آگے جو لاسٹ اس کا لیٹر ہے اس پہ حرکات نہیں پڑھ رہا. تو آپ اس پہ سارے وہ رول اپلائی کریں کہ یہ کچھ اسپیسیفک نیم ہے, نہیں وہ آؤٹ ہو گیا ہے. اس کے آگے الف مقصورہ آ گیا, نہیں وہ بھی آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. سارے کے سارے جو رولز ہیں ہم نے پڑھے وہ آپ اس پہ اپلائیں. یہ 3 لیٹر ورڈ تو نہیں ہے کہیں جس کے مڈل میں سکون ہو, وہ بھی آؤٹ ہو گیا رول. تو سارے رول اپلائی کریں گے آپ, دین یو کم اپ ود دا فائنل آنسر. اور ویسے بھی عام قرآن پڑھتے بھی کیا آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یہ تینوں ساؤنڈ دے گا, ان, ان کی, یا یہ 2 ہی دیتا ہے؟ کوئی اور اٹیمپٹ کرے گا آپ میں سے؟ لیٹ می ریکویسٹ بائی نیم somebody. ڈاکٹر شمس صاحب آپ اٹیمپٹ کریں گے اس کو کہ یہ منصرف ہے, فلی فلیکسیبل ہے, کیا ہے یعنی؟ حافظ, ڈاکٹر حافظ فاروق صاحب. جی I would skip. ٹھیک ہے. چلیں میں اور
اور ریکویسٹ کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شاہین راشد صاحبہ اگر وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیں. فلی فلیکسیبل مجھے لگتا ہے کیونکہ رحمت اللہ بھی آتا ہے، رحمت اللہ بھی آتا ہے، رحمتم میں ربی کا بھی آتا ہے. زبردست. فلیکسیبل. ہاں آپ نے بالکل یعنی بالکل صحیح طریقے سے اس کو آپ نے پرکھا ہے، کیونکہ آپ نے سارے پہلے تو رولز مائنس کرنے ہیں نا کہ جی، اور پھر آپ نے کامن بھی دیکھنا ہے کہ رحمتن 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 رحمت اللہ بھی آتا ہے، رحمت اللہ بھی آتا ہے، مطلب ایک کامن سینس بھی یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے تو ایک بالکل. بار رول ذرا دوبارہ بتا دیں گے جو میں چیک اچھا کرنے جی، رول. چلے وہ تو میں نے پہلے بتایا، میں ریپیٹ کرتا ہوں جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ رول تو فلی فلیکسیبل جو ہے نا اس میں کوئی رول نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو یہ تینوں سٹیٹس جو ہے نا وہ شو کرتا ہے کہ نہیں، یعنی کوئی ایسا رول نہیں ہے جو پارٹلی فلیکسیبل وغیرہ کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. تو موسٹلی جو ہے نا وہ فلی فلیکسیبل ہی ہوں گے. پہلا ہم نے یہ پڑھا. دا ادر اپوزٹ جو ہے نان فلیکسیبل وہ ہے جیسے موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، ہدن، جن کے آگے الف مقصورہ آتی ہے. ٹھیک ہے الف مقصورہ ذرا بتا دیں سر جی. دوبارہ. الف مقصورہ. ہاں جی، یہ جیسے لکھا ہے نا آگے چھوٹی اے جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں چھوٹی اے. اچھا اس کو کہتے ہیں. جی، ایک ممدودہ ہوتی ہے بڑی والی، مقصورہ چھوٹی، کسر کا مطلب چھوٹا کرنا. یعنی اس کو جب ہم تلاوت میں پڑھتے ہیں ترتیل سے تو یہ اتنی بڑی آواز نہیں آتی. تو دوسری مد والی ہوتی ہے اس کی بڑی آواز آتی ہے، ممدودہ والی. اچھا جی، تو پھر دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ جتنے بھی پوائنٹنگ ورڈز ہیں نا، اسماء الاشارہ یا اسماء الموصولہ جو کنیکٹ کرتے ہیں سینٹینسز کو، الذی، اللتی، میں نے اس کی مثال دی تھی جیسے سورۃ مؤمنون میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو یہ الذین جو آیا یہ اسماء موصولہ ہے اس میں نے. تو یہ نشانی یہ بھی ہوگی، دوسری ہوگی، دو اس کی نشانیاں ہوگی. ٹھیک ہے. اب پارٹلی فلیکسیبل ہم نے لاسٹ پہ اس لیے رکھا تھا، اس کی ذرا لمبی لسٹ ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ نان عرب نیمز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جیسے یہ ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ پارٹلی فلیکسیبل کو فلی فلیکسیبل بنایا جا سکتا ہے. ابھی فی الحال ہم فوکس کریں گے، مضاف جو ہے وہ بعد میں آئے گا. تو یہ نان عرب نیمز کی پہلی پہچان ہے کہ یہ جتنے بھی نان عرب نیمز ہیں نا، تو قرآن کے اندر جو انبیاء کے 4 نام آئے ہیں جو عرب ہیں، باقی جو ہے نا وہ نان عرب ہیں. اسی طرح ایک صحابی کا نام آیا زید، وہ بھی فلی فلیکسیبل ہے. اور ایک قریش ہے. تو یہ 6 جو ہے نا، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، مریم علیہ السلام، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ نان عرب ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی پہچان یہ کہ نان عرب آئے گا تو وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوگا. اس میں ایکسیپشن صرف یہ ہے، اس کے 3 مین بڑے پہچان ہیں اور تینوں کے ساتھ ایک ایک ایکسیپشن لگی ہوئی ہے. پہلی جو نان عرب نیم ہے اس میں ایکسیپشن یہ کہ وہ 3 لیٹرز پہ اگر نام ہو اور اس کے مڈل میں سکون ہو، جیسے لوتن، نوحن. تو یہ نوحن بھی آ سکتا ہے، تو یہ فلی فلیکسیبل ہو جائیں گے، تینوں آ جائیں گے. اسی طرح جو فیمینن نیمز ہیں جیسے عائشہ، ٹھیک ہے، یہ بائی ڈیفالٹ تو پارٹلی فلیکسیبل ہیں، لیکن اگر ان میں وہ 3 لیٹر ورڈ آ جائے ود سکون ان دا مڈل، جیسے یہ میں نے 2 نام نیچے لکھے ہیں،
وہ فلی فلیکسیبل ہو جائیں گے. اچھا اسی کا جو دوسرا ٹیبل دیکھیں اس میں مین کے نام بھی ہیں لیکن ان کی اینڈ پہ بھی چونکہ وہی تا مربوطہ آ رہی ہے جو عائشہ خدیجہ ان کے اینڈ پہ آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی پارٹلی فلیکسیبل ہی کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے. عمر عثمان یہ بھی پارٹلی فلیکسیبل ہیں. کچھ چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی. اسی طرح پراپر نیمز آف پلیسز ہے جیسے مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جہنم ہے نا وہ اب عامر تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ جنت نہیں ہے تو جہنم کیسے ہے تو جہنم جو ہے نا یہ اٹس اے پراپر نیم لیکن جنہ جو ہے نا جنہ وہ تھوڑا جنرل ہے وہ کامن یوز ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو فلی فلیکسیبل کہہ دیا اور اس کو پارٹلی فلیکسیبل کہہ دیا. اسی طرح جو اس میں بھی آئے گا ایکسیپشن کہ اگر 3 لیٹر ہیں اور ان کے مڈل میں سکون ہے تو وہ فلی فلیکسیبل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا ہے. تو احمد فاروق صاحب ابھی یعنی ایک نان عرب نیم آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں, پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ 3 لیٹر والا تو نہیں ہے, پھر فیمینن نیم دیکھنا ہے اینڈ پہ تاج ان کے آتا ہے, پھر پراپر پلیسز کے نام جو ہے نا یہ دیکھنے ہیں. تو لیٹس گو ٹو اسائنمنٹ. اب سلطان جو ہیں سلطان کا جو ورڈ ہے یہ اب احمد فاروق صاحب اس کو حل کر کے دیں گے ہمیں. اس کو اوپر وہ رول اپلائی کریں. میں نے جیسے بتایا کہ پارٹلی فلیکسیبل جو ہیں اس کے سب سے زیادہ رولز ہیں. ٹھیک ہے. اور نان فلیکسیبل کی تو 2 ہی بڑی پہچانیں ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ یا اپنا الف مقصورہ یا وہ الاسماء الاشارہ الاسماء الموصولہ, وہی 2 بڑی پہچان ہے. نہ تو یہ الف مقصورہ ہے, چلیں ایک میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں, نہ یہ الف مقصورہ ہے نہ یہ اسماء الاشارہ میں سے ہے اور نہ یہ اسماء الموصولہ میں سے ہے. تو یہ تو مبنی تو آؤٹ ہو گیا, یہ مبنی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. باقی 3 ہم نے پڑھے. نان عرب نیم بھی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اینڈ پہ تا مربوطہ بھی نہیں آ رہا, 3 لیٹر بھی نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے. اور یہ پراپر نیم بھی ہے. تو جب سب کچھ ہی آؤٹ ہو گیا تو ڈیفالٹ تو پھر فلی فلیکسیبل ہے. سلطان سلطانن سلطانن یہ تینوں اپنی شو کرے گا. تو احمد فاروق صاحب یہ 7 نمبر جو لوت ہے ٹھیک ہے یہ لوت ہے تو نان عرب, مگر یہ کہ ایکسیپشن میں آتا ہے کہ جو 3 لیٹر ہے اور سینٹر والا جو لفظ اس کو کچھ سکون ہے. بالکل صحیح, فلی فلیکسیبل میں آئے گا. زبردست. چلیے آگے محمد, اس پہ اظہار صاحب آپ بتائیں یہ کون سا رول اپلائی ہوگا اور یہ کیا اس کا ہے؟ جی یہ عرب نیم ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ ابھی فلی فلیکسیبل ہے. زبردست زبردست, ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے 9 نمبر پہ چلتے ہیں. بلال صاحب یا ارشد ملک. ارشد ملک آپ بتائیں. یہ فلی فلیکسیبل ہے. کون سا رول یعنی آپ نے کوئی اپلائی کیا اس پہ؟ سفینتن ایکچولی یہ وہ نہیں ہے نا, مطلب مبنی یہ نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ یہ سفینہ میرا نام ہے نا یہ بس. ہاں بیسیکلی تو یہ شپ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فیمینن نیم بھی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اور اس پہ یہ کوئی پراپر نام بھی پلیس کرنی ہے تو یہ فلی فلیکسیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ارشد محمود چودھری صاحب آپ مائک آن کر کے بتائیے یہ جو نمبر 10 ہے صاحب یہ کیا ہے؟ صاحب صاحب صاحب
ٹرائی ضرور سر کیجیے. جی صاحب یہ بھی فلی فلیکسیبل لگ رہا ہے سر. صاحبن، صاحبان، صاحبن. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس پہ کوئی وہ بظاہر جو رولز بھی اس کو مطلب نہیں اس پہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جی سر، جی سر، بالکل صحیح، شکریہ. تھینک یو سر. اچھا جی، مسجد جو ہے 11 نمبر، اس پہ میڈم فوزیہ فاروق صاحبہ اگر آپ بتائیں. مسجد جو ہے وسیم صاحب، آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ مائک آن کر کے بتائیں. ٹھیک ہے، چلیں. میں بتاؤں اس کا میرے خیال میں جی جی بتائیں. جی 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 فلی فلیکسیبل لگتا ہے، کیونکہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے تو مجھے فلی فلیکسیبل لگ رہا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. چلیں آپ صاحب، آپ نے مائک تو آن کیا ہوا ہے، اگلے کا بھی بتا دیں. ہاذا جو ہے وہ تو مطلب فلی فلیکسیبل نہیں ہے نا. تو ادر وہ تو کیا ہے یہ پھر؟ نان فلیکسیبل نا. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو آگے ہے دالس. اب یہ بھی فلی فلیکسیبل ہے. اچھا، آدم کا بتائے کوئی. آدم جو ہے یہ اس پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ 3 لیٹر دالس کا ورڈ بھی معنی ہے. کیا ہے سر؟ دالس یہ بھی پراپر نیم ہے کسی کا، جیسے ڈیلس نہیں ہم بولتے، اس کو عربی میں ڈالس کہتے ہیں. یہ بیسیکلی جو بینہ کا پورا کیمپس ہے وہ ڈیلس میں ہے، کیرلٹن سٹی. تو یہ ڈیلس از اے پراپر نیم. اچھا، تو آدم جو ہے آگے، اس پہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ بظاہر تو یہ 3 لیٹر والا ہی ورڈ ہے تو اس سے کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو کوئی بتائے کہ آدم جو ہے اس پہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ نان عربک نیم ہے، نان عربک نیم ہے جی. ہاں جی، بالکل صحیح ہے. یہ نان عرب نیم ہے. تو نان عرب نیمز کیا ہوتے ہیں؟ پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل. اس کا مطلب آدمو آئے گا، آدمہ آئے گا، آدمی نہیں کبھی بھی آئے گا. تو جیسے ہم ایک آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلم آدم الاسماء، میم کے اوپر فتحہ ہے تو آپ کبھی بھی آدمی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو یعنی تقریباً آدھا گھنٹہ تو ہو گیا، ہم آگے چلیں. اب کلیئر تو ہو گیا سب کو؟ ایک کوشچن ہے میرا آپ سے محمود صاحب. یہ 18 اور جو 27 ہے، اس میں الف مقصورہ والا رول ہوگا یا الف لام؟ لیکن کیونکہ الف لام، لام شمسیہ اور لام قمریہ کے اگر دیکھیں تو پھر یہ الذی ہوگا، اور تو پھر اس میں الف لام کا رول اپلائی نہیں کریں گے اور لاسٹ وہ یا والا الف مقصورہ والا اپلائی کریں گے. ہاں جی، اس پہ ہمارا ایک ویسے لیسن آگے آ رہا ہے ال والا نا، اس میں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں یعنی آج ہم ایک ٹائپ اپنا ناؤن کی دوسری پراپرٹی پڑھ رہے ہیں نمبر والی، کل انشاءاللہ ٹائپ والی پڑھیں گے اور اس کی جینڈر والی، اس میں اور کلیئر ہو جائے گا. اس پہ جو رول لگے گا نا، جی جی، وہ الف مقصورہ والا. فی الحال آپ کو تو یعنی ابھی فرض کریں ابھی تو آپ نے آل والا لیسن پڑھا ہی نہیں ہے، جو اس کا ہوتا ہے جو اسپیسیفک بناتا ہے. آپ کو تو ابھی جو رول پتا ہے نا، وہ تو یہی پتا ہے کہ الف مقصورہ دیکھنا ہے آپ نے. اور ال والا رول اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی پارٹلی فلیکسیبل ہو تو اس کو اگر آپ نے بنانا ہے فلی فلیکسیبل، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے رول دیکھنا ہے اس کو. تو ابھی جی بتائیں.
تو ایکچولی ہم نے یہ اس کو الف لام کے ذریعے اس لیے کر دیا تھا کہ جو رول 2 تھے اس میں ایک الف لام والا تھا رول، تو اس لیے میں نے اس کو فلیکسیبل لکھ دیا. لیکن میں نے ساتھ میں نیچے ایک 27 پہ نیچے ہم نے مینشن کر دیا تھا کہ نون فلیکسیبل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اینڈ پہ اس کے الف مکسورہ ہے. لیکن مجھے الف لام کی وجہ سے کنفیوژن ہوگی کہ اس میں مکسورہ بھی ہے اور الف لام بھی ہے، تو یہ فلیکسیبل بھی ہے اور نان فلیکسیبل بھی ہے، کیسے؟ تو ہم اس لیے پریشان ہو گئے تھے 18 اور 27 میں. اسی طرح جنہ اور مسجد میں بھی ہم کنفیوز تھے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھی فلیکسیبل ہیں کیونکہ یہ پراپر نہیں ہے. تو یہ چلیں نیکسٹ جب آپ کریں گے الف لام تو ہمیں پھر سمجھ آ جائے گی اس کی پوری. تو ذکر ابھی آپ اس کو فی الحال نا اس پہ الف مکسورہ والا رول اپلائی کریں تو یہ مبنی ہو جائے گا. اسی طرح جو 27 ہے وہ بھی الرجعہ جو ہے نا اس پہ الف مکسورہ والا آپ رول اپلائی کریں گے. تو انشاءاللہ اگلا جو کل کا لیسن آ جائے گا نا تو ہم اس میں اس کو دوبارہ اس کو ریوائز کر لیں گے. تو اور کوئی کویسچن؟ جیسے اسی طرح 23 بھی آ رہا ہے نا الانثى جو ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم نے الف لام کے رول سے ہی کر کے اس کو بھی فلیکسیبل لکھ دیا ہے. وہی رونگ ہوگا پھر پارش وہ نہیں اس میں بس یہ ساری لرننگ کر رہے ہیں نا، تو رانگ رائٹ تو مطلب کوئی ایسا نہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ نے اٹیمپٹ کی اور بہت سے لوگوں سے آپ اچھے ہیں، آپ یو ایز اے کپل آپ کر رہے ہیں اور آپ نے اسائنمنٹ کی. یعنی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ کر لی اور سبمٹ کر ایکچولی لی. لیکچر مس نہ کرتے تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھتی کہ یہ لام الف لام کون سے والا، دا والا، لام شمسیہ کا یا یہ کون سا رول کرنا ہے، لیکن وہ کیونکہ مس کر دیا تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور یہ ایک پورا اس پہ ہم پڑھیں گے، شمسی اور قمری حروف پڑھیں گے، یہ آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آگے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ابھی ہم تو لیسن نمبر 8 جو ہے نا، میرا خیال آج وہ ہمارے پچھلے سیشن میں عبد المجید خان صاحب تھے، آج شاید وہ نہیں آئے. ان کا ایک سوال تھا، وہ جب ہم پیلنڈروم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلن جو ہے اس میں تو 2 لام ہیں تو وہ تو رول وائلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ایک میں نے چھوٹا سا فریگمنٹ ایڈ کی ہے کہ جب آپ نے پیلنڈروم کا انالیسس کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیئر بون انالیسس، کے اوپر سے ساری جو حرکات وغیرہ اتار کے آگے پیچھے سے جو ایکسٹرا ورڈز ہیں، جیسے اوپر ہم نے دیکھا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس میں فا بھی ہم نے ختم کی اور وا بھی ختم کی، تو پھر وہ پیلنڈروم جو ہے نا وہ بن گیا را با کاف اور را با کاف دونوں طرف سے. اسی طرح اس میں سے جو ضمہ تنوین ہے وہ ختم کریں گے تو وہ بیئر بون انالیسز ہے، یعنی بالکل آپ نے سب کچھ ختم کر کے تو اس کا پھر انالیسز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کاف لام فا یا ادھر سے بھی کاف لام فا یا، تو یہ تو ان کا کویسچن کا آنسر ہو گیا جو ہم نے پچھلی دفعہ میں نہیں دے سکا تھا. ایکچولی میں اپنے ٹیچر سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میری وائف جو ہیں انہوں نے اجمان یونیورسٹی سے بیچلرز 4 ایئرز کا عربک سٹڈیز میں کیا ہوا ہے، تو میں نے لیکچر کے فوراً بعد ہی ان کو یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو بیئر بون انالیسس کرتے ہیں. پھر تو آپ نے تو حرکات جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آج ہم تھوڑا یہ ہمارے ساتھی ہیں احمد اللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، احمد اللہ بھائی ہیں، آج چیک کر لیتے ہیں. شاید شروع میں تو میں نے ان کو دیکھا تھا، ابھی لسٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ انہوں نے میرے ساتھ ایک حدیث شیئر کی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا غوطہ دیں آپ کو عربی پڑھنے کا. تو کیونکہ ہم نے پلان تو یہی کیا ہوا ہے کہ ابھی چند ایک اور لیسنز جب ہمارے ختم ہو جائیں گے
تو پھر اس کے بعد ہم نے عربی کی کتاب پڑھنا شروع کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا ایزی ہے. بعض یعنی آیات اور احادیث کے الفاظ کتنے آسان ہیں، بہت ایزیلی سمجھ آ سکتے ہیں. تو اس میں تو بعض ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. عن العباس ابن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ. اب آپ نے الفاظ کے جو اوپر حرکات ہے نا وہ بالکل صحیح پڑھنی ہے. اب میں یوں بھی پڑھ سکتا ہوں انہ سمع رسول اللہ، لیکن ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے. انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. تو یہ حدیث جو ہے یہ بریکٹس کے اندر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو یہ چونکہ اردو میں بھی ہمارے الفاظ ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو ذائقہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ذائقہ، ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی وہ ذائقہ جو ہوتا ہے نا وہ تو ایک ناؤن اور اسم کی ساؤنڈ دیتا ہے. تو یہ ذائقہ یہ ورب ایکچولی ذاکا طعم الایمان، یعنی اس نے چکھ لیا ذائقہ. طعم از ذائقہ ہے، یعنی اس کا مزہ کہہ لیں. یہ بھی ہماری اردو میں ہے، مطعم کہتے ہیں یا طعام کہتے ہیں، قیام و طعام بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چکھ لیا ذائقہ ایمان کا، اس نے جو رضی باللہ ربن، جو اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا اس کے رب ہونے پہ، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد رسولا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ. وہ یعنی اس کا یہ عقیدہ یہ ہو گیا کہ رب جو ہے وہ میرا اللہ، دین میرا اسلام ہے، اور رسول میرے محمد ہیں. اچھا، یہ اب میں نے اس کو حدیث کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ایک تو تھوڑا عربی کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، دوسرا اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں یہ ہم سب پڑھیں گے. جیسے یہ لفظ من نظر آ رہا ہے، یہ بھی پڑھیں گے ہم، اس پہ ایک پورا لیسن ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے. یہ لفظ یہ جو ایک با ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ بات دوبارہ رپیٹ ہوئی آگے، وبالاسلامی دینا، ٹھیک ہے. ہر ایک جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں ان کی وجہ سے کیا معنی کے اندر انفلوئنس ہو رہا ہے، کیسے وہ ان پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یہ جو ہم نے دو تنوینیں آپ اس میں سے بھی دیکھیں یہ جار سٹیٹس میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ فلی فلیکسیبل ہے، ٹھیک ہے. ادھر سے اگر وہ پرانا لیسن دیکھیں تو یہ ہمارا ورب ہے دا کا، طعم جو ہے وہ ہمارا ہے یہ اسم ہے ذائقہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں. ایمان بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اور من یہ بھی ہم پڑھیں گے. تو سمجھ لیں اگلے مطلب 4-5 لیکچر جب ہمارے ہو جائیں گے تو یہ پھر حدیث آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اور بھی ابھی تو ہم نے چند ایک پڑھے ہیں، اسم اور اس کی پراپرٹیز پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایک جو ڈیپتھ کی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ آیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اور رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آیا ہمیں یہ وہ ایمان کا مزہ ہم چکھتے ہیں، یعنی یہ ہمیں یہ مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ اصل میں مطلب ہوا یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم
دین سے دوری کی وجہ سے اور ہماری مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں کہ ہم ٹائم نہیں دے پا رہا دین کے لیے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر جو وہ عقائد ہیں اس کا چھلکا تو رہ گیا ہے، لیکن ان کے اندر جو ڈیپتھ تھی، جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو عقیدے کا پارٹ تھا کہ جس سے انسان جو ہے اس کو اس کے مائنڈ میں یہ رجسٹر ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا انفارچونیٹلی۔ اب زیادہ ایک مطلب چھلکا رہ گیا ہوا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا اس طرح کا شعر بھی ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن تمہارا کوئی کنیکشن تو اللہ سے بنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں 3 لفظ ہیں، رب، دین اور رسول۔ اس کو تھوڑا اگر کوئکلی ہم دیکھ لیں کہ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب ڈے ٹو ڈے ہمیں کتنی ڈپریشنز اور کتنے یعنی نیگیٹو چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سٹریس بھی آتی ہے، گھر سے متعلق، آفس سے متعلق مختلف طرح کے ہم مشکلات دیکھتے ہیں۔ تو اگر لیکن کسی کا یہ یقین ہو کہ جو میرا اللہ ہے نا وہ میرا رب ہے، رب کا مطلب وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، یعنی اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جیسے وہ ہمیں کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، یہ ساری اس کی یعنی رسپانسبلٹی ہے۔ تو میں اس چیز پہ راضی ہو گیا ہوں کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ رب ہے میرا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی ہے۔ اس کا پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل آئے اور اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات اور دل میں سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں نا کہ میرے ساتھ کیوں، وائی می، جیسے اکثر آپ نے یہ کرسچین فریز سنا ہوگا کہ وائی دیر از پین ان دا ورلڈ، دنیا میں تکلیف کیوں ہے، اگر if there is a God why there is a pain، تو وہ بیسیکلی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا بلیف سسٹم صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سوال آ رہا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ راضی ہوں اور ہم اس کا اظہار کریں صبح شام کہ یا اللہ تو جو ہمارا رب ہے، جو تم ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں کھانا پینا ہر چیز دے رہا ہے، اس سے ہم خوش ہیں، کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری یہ کہ ہم جو دین ہے نا وہ اس کو اسلام مانے۔ دین کیا چیز ہے؟ دین قانون ہے، یہ ایک لا ہے۔ جو لوگ لا پڑھتے ہیں یا ان کو شوق ہے ان کو پتا ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ پاکستان کا ہو، امریکہ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ میرا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ میرا دین ہے، میں نے اس سے حکم لینا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول مجھے کہیں گے وہ میں نے بات ماننی ہے، تو دوسرا ان کا یہ سائن ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان کا ذائقہ آئے گا، تکلیف آئے، مشکل آئے، ان کے دل میں بالکل سکون رہے گا، وہ کوئی ان کو کبھی تکلیف، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ اللہ پہ خوش رہیں گے۔ اور یہ جو کہ کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں ماننی ڈے ٹو ڈے لائف میں، وہ اسلام سے سارے احکامات لیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول، پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، یعنی یہ جو جنہوں نے لا کو انٹرپریٹ کیا، ایک لا ہے اور ایک اس کو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں، تو وہ پورا جو ان کی مطلب کتابوں میں سب تشریحات لکھی ہوئی ہیں، تو سارے لاز جو ہے نا وہ ہم نے اسلام سے لینے ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ پیرلل اور کیا لاز ہو سکتے ہیں؟ مثلا کمیونزم جو ہے، کیپٹلزم ہے، یہ سارے دین ہیں، یعنی ان کے رول ہیں۔ اور مطلب میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا بہت ہی انٹرسٹنگ، اس میں اس نے جیسے اسلام کے اندر عقائد ہیں
تو کیپٹلزم کے عقائد لکھے ہوئے تھے کہ یہ ان کے عقائد ہیں، اور جو کیپٹلسٹ ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. مثلا ایک عقیدہ جیسے اسلام میں عقیدہ ہے جی کہ ایک اٹیلین پولیٹیشین تھا، اس نے ایک کتاب لکھی دا پرنس، اور وہ اصل میں جو اٹیلین پرنس تھا اس کا ایک ایڈوائزر تھا، اس کا نام ہے میکیاویلی، اردو میں ویسے میکاولی کہہ دیتے ہیں اس کو، میکاولی کی سیاست کر رہا ہے. تو میکیاویلی جو ہے وہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، کراؤن پرنس تھا، اس کو وہ ایڈوائز کرتا تھا پولیٹکس پہ. اس نے اس کو ایک یہ رول سکھایا جو کہ اس کی کتاب دا پرنس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، کوئی اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے راستے میں اگر کوئی غلط کام کرنا پڑے، صحیح کام کرنا پڑے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو گیا. اب یہ ایک پورا جو کیپٹلزم ہے یہ اس عقیدے پہ، یعنی اس عقیدے کو مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ اینڈ از مور امپورٹنٹ دین دا مینس، کہ جو مینز ہیں اس اینڈ کو اور اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، اصل چیز ہے اینڈ. مثلا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم نے عراق کا جو تیل ہے نا اس پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے 1-2 ملین لوگوں کو مارنا پڑے، یعنی مینز یہ ہے کہ اس طریقے سے کریں گے، اور وہ انہوں نے اچیو کر لیا. تو یہ ان کا عقیدہ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ اس کو حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو لیکچر میں اس پہ ٹاپک پہ نہیں دے رہا، جسٹ درمیان میں بات آ گئی. وہ پرنس کا بھی یاد آ گیا، میکیاویلی کا بھی، کہ اس نے یعنی کیپٹلسٹ عقائد کیسے اس نے لکھے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ لا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یعنی جو ہمیں اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. کچھ لوگ ان کا عقیدہ اس بارے میں بھی غلط ہے، وہ ان کو سمجھتے ہیں بالکل یہ میسنجر ہیں، جیسے پوسٹ مین ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ میسج دے کے تو چلا گیا، اس کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کی جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کو کتاب سکھاتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں سے وزڈم اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، ویزکیکم، اور پھر اس میں وہ آپ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں. تو خالی کتاب پڑھانے سے تزکیہ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو وزڈم ہے وہ سکھانا، اور کسی کے دل میں یہ ڈال دینا، بات رجسٹر کر دینا کہ یہ بات تمہارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، تو اس سے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ جو ہے نا وہ کرتے تھے. تو یہ کر رہے تھے نا آپ اس کی کیپٹلزم کی، جی سر، بیسز یہ ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں اینڈ جسٹیفائز دا مینس. جی جی اچیو کر رہے ہو، مینس فیئر ہو یا فاؤل ہو، اینڈ آبجیکٹیو ہونا چاہیے. جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے کہ ہماری مینس بھی فیئر ہونے چاہیے اینڈ اچیو کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی. تو یہ اصل میں وہ جو اٹیلین پرنس تھا نا میکیاویلی، اس کو یہ ایڈوائز کرتا تھا میکیاویلی. تو اس نے کتاب لکھی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ کتاب جو ہے ہمارے کچھ بہت جو رچ جہاں بچے پڑھتے ہیں ان اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. انفارچونیٹلی یہ یعنی ان کو ایز اے پولیٹکس کی جنرل کتاب پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی وہ بلیف کی کتاب ہے ایک لحاظ سے، ان کے جو بلیف ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. آج ہم نمبر جو پراپرٹی ہے اسم کی اس کو پڑھیں گے. ابھی اگر آپ ریکال کریں، ابھی تک تو ہم جو اسم جو ہے اس کا جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد فلیکسیبلٹی پڑھی،
اور اس کے بعد لائٹ اور ہیوینس پڑھی. یہ ساری اسی کے اندر ہی آ رہی تھی, اسٹیٹس کے اندر ہی. اب اس کی اسم کی ایک سیکنڈ ہم پراپرٹی لے رہے ہیں, نمبر. تو ویسے تو ان اے وے وہ ہم نے کور کر ہی لیا تھا, تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈریم ٹیکسٹ بک ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی, اس میں انہوں نے ایک سیپریٹ اس کا لیسن نہیں بنایا, لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ ہم بالکل بگنرز ہیں تو اس کو ایز اے لیسن کور کریں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ مسلم جب ہم نے چارٹ پڑھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلا کالم سنگل ہے, دوسرا پیئر ہے, تیسرا اور چوتھا پلورل ہے, تیسرا میل کے لیے اور چوتھا فیمیل کے لیے. اور پھر اس کی ہم نے جو لائٹر فارم تھی وہ بھی پڑھی کہ کیسے نون یا تنوین کو ختم کریں تو ان کی لائٹر فارم بن جاتی ہے. اچھا, تو سنگل کی ساؤنڈ ہم نے پڑھی ہے, یہ ان یا او, ان یا آ, ان, یہ ای جو ہے نا یہ سنگل کی ہے. پھر پیئر کی ہم نے پڑھی آنی, اینی, اینی, اور ان کی جو لائٹ فارم بھی ہم نے پڑھی ہے آنی, ای, اور اینی نہیں, آنی کا آ ہو جائے گا اور اینی کا اے اور اینی کا اے, یعنی نون ختم ہو گیا اینڈ پہ نا. اور میسکولن پلورل کی جو اونا او, اینا ای, اینا ای, اور آتن آتو, آتن آتی, آتن آتی. تو پورا میں آپ کو جسٹ ایک دفعہ ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں. ان, ان, آنی, اینی, اینی, اونا, اینا, اینا, آتن, آتن, آتن. یہ تو نارمل فارم ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, اب نمبر جو ہے نا وہ آپ نے اوپر دیکھا کہ یہ ہم نے پلورل بنا دیے. مسلمون کا ورڈ ہے اس سے ہم نے مسلمون بنا دیا, مسلماتن بنا دیا. اسی طرح مسلمان ہے. یہ جو پیٹرن ہے کہ ایک لفظ مسلمون ہے اس کے آگے اونا لگا دیا, دس از کالڈ نارمل پیٹرن ہے یہ. اور اگر فیمیل ہے تو آتون بنا دیا اس کا. لیکن سارے کے سارے عربک کے پلورل جو ہے نا اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتے. تو جو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں, جو نارمل ہے, ان کو ہم کہتے ہیں جمع سالم, کہ یہ سالم ہے, اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے, رول کوئی بریک نہیں ہوا. لیکن اگر پلورل جو ہے وہ رول کو بریک کر کے بنے تو اس بریک کرنے کی عربی میں کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. تو جمع مکسر یعنی اردو انگلش میں کہیں گے بروکن پلورل یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی مثالیں میں نے دی ہیں ایک ایک دو دو. جیسے اب مسلمون کا مسلمون, تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ مؤمن ہے, مؤمنون ہے, ٹھیک ہے, کافر, کافرون ہے, یہ تو ہے یہ جمع سالم ہے, اس نے کوئی رول بریک نہیں کیا اور یہ رولز کے تحت ہی بنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر رول کو بریک ہو جائے, جیسے کتابن کا کتابون نہیں بنا, ٹھیک ہے, تو اس کا کتب بن گیا جمع, تو یہ جمع مکسر بن گئی. طریق عربی میں رستے کو کہتے ہیں, طرق اس کی جمع ہے. رسول کی جمع رسول بن گئی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت عام ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یعنی کچھ جو پلورل ہیں وہ رولز کو فالو کر کے بنتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ رول کو فالو نہیں کرتے. اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے جی کہ یہ رول کو کیوں نہیں فالو کیا جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو وہ لینگویج پہلے بنتی ہے, گرامر بعد میں بنتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ عربی کی پہلے گرامر بنی تھی تو بعد میں لوگوں نے اس کے مطابق بولنا شروع کر دیا. نہیں, عربی لوگوں نے یا انگریزی جو بولتے ہیں یا اردو ہم جو بولتے ہیں وہ لوگوں نے بولنا شروع کی, سالوں سینچریز بولتے رہے. اس کے بعد پھر جب
اس کے اوپر لکھنا شروع کیا لوگوں نے، گرامیرین نے، تو وہ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ رول اس میں بنتا ہے اور یہ تو بغیر رول کی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں، آپ آگے مذکر مؤنث میں بھی پڑھیں گے، مؤنث سماعی وہ ایک لفظ ہے کہ بھی ہمارے ٹیچر نے ایک ایبریویشن بنا دی تھی BASS. ہم اس سے اکثر جب ٹیچر سے پوچھتے تھے کہ سر یہ کیوں ہے، وہ کہتے تھے بیکاز عرب سیڈ سو، BASS. عربوں نے ایسے کیا ہوا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ جمع مکسر کیوں ہے ابھی؟ بیکاز عرب جو ہے نا انہوں نے ایسے بولا ہوا ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو جمع سالم ہے وہ تو اتنی مشکل نہیں ہے، وہ تو آپ نے ادھر مسلم ان چارٹ سے ہی ہیوی ہے لائٹ فارم میں دیکھ لیا، وہ تو آسان ہے. اب بروکن پلورل جو ہے اس کو قابو کرنا ذرا آرٹ ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پارٹلی فلیکسیبل جو ہیں، ایک فلیکسیبل ہے اور ایک نان فلیکسیبل ہے. پارٹلی فلیکسیبل ذرا مشکل تھے. اسی طرح یہ بروکن پلورل جو ہیں ان کے بھی کچھ رولز ہیں، وہ ہم ابھی پڑھتے ہیں. پہلا رول یہ ہے کہ میسکولن چارٹ کی طرح اس کے اینڈ پہ اونا آتون وغیرہ نہیں آتا. ان کی اینڈنگ ساؤنڈ آتی ہے سم تھنگ سملر ٹو ان. جیسے میں نے پیچھے مثالیں دی، کتاب کا کتبن ہو جائے گا اگر کرنا ہے تو، ترکن یا ترکن، رسول مبشرین و منذرین، اللہ نے قرآن پاک میں کہا. تو یہ اب وہ رول جو تھا نا ہمارا، کیونکہ اگر یہ اس کو ہی فالو کر لیتے تو پھر تو وہ جمع سالم ہو جاتی. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ اونا اینا اینا یا آتن آتین آتین کرتے تو یہ تو پھر جمع سالم ہو جاتے. تو یہ چونکہ بروکن ہے تو یہ آپ کو اینڈنگ کمبینیشن نہیں ملے گا آپ کو نا وہ پلورل میں. ٹھیک ہے. They can only be identified through vocabulary, otherwise they look singular. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا وہ رسل جو ہے وہ اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ یہ تو جمع ہے تو وہ تو سنگولر ہی لگتا ہے، یا ترک ہے یا کتب ہے. ان بروکن پلورل جو ہیں اس میں لفظ جو رسل ہے جی اس کے پہلے جو لیٹرز ہیں ان کے اوپر تو دمہ ہے اور لام کے اوپر جا کے رسل. جی یہ لفظ جو رسل ہے یہ فلی فلیکسیبل ہے. یعنی نیکسٹ سلائیڈ، اگلی سلائیڈ، اس اگلی سلائیڈ پہ جس پہ آراب دیے ہوئے ہیں نا، وہ میں پوچھ رہا ہوں کہ رسل پہ دو دمہ ہے نا. جی را اور سین کے اوپر دمہ ہے، لام کے اوپر جو ہے وہ دمہ کی شیپ ڈفرینٹ ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ تو دمہ تنوین ہے نا، رسولون لکھا ہوا اصل میں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا کچھ بروکن پلورلز جو ہیں جمع مکسر جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ بینگز کے لیے یوز ہوتے ہیں. اچھا عربی میں ان کو مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ کو اسٹرینج لگے گا بڑا، لیکن بہرحال دس از، وہ میرے ٹیچر جیسے کہتے تھے بیکاز عرب سیڈ سو، تو ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو اچھا بعض اوقات یہ شی کی آواز شی کے طور پہ لیے جائیں گے جیسے سنگل فیمیل، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا ہے بروکن پلورل جو ہے وہ پہلا جو رول ہم نے یہ پڑھا کہ اس کے اینڈنگ کمبینیشن نہیں اینڈنگ ساؤنڈ ہے. تو اینڈنگ ساؤنڈ تو او ہوگی، آ یا ان ہوگی، ای یا ان ہوگی. ٹھیک ہوگی. تو اور ان کو ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے سنگل فیمینن. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ یہ ایز اے دے اگر وہ نظر آ رہا ہے تو وہ دے کے طور پہ بھی ٹریٹ کیے جائیں گے. لیکن جو ان انٹیلیجنٹ بروکن پلورل ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسجد ہے یا کتاب ہے،
وہ آلویز شی کے طور پہ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ عربی میں مساجد کا لفظ بولیں گے تو اس کا جب سینٹینس بنائیں گے، مثلا آپ نے کہنا ہے، مثلا ویسے تو یہ فرض کریں آپ کے سامنے اگر 10 مسجدیں ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے، یعنی یہ کیا ہے، یعنی ایک تو اس میں اشارہ یوز کرنا ہے، تو اس میں 2 ہمارے پاس اس میں اشارہ ہیں. ایک جو سنگل کے لیے، ایک ہے ہاذا، ایک ہے حاضی ہی. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے حاضی ہی مساجدن، تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاذا مساجدن یا ہاؤلائی مساجدن. حاضی ہی جو ہے نا وہ یوز ہوگا ان کے لیے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می، مسجد یہ فیمنن ہے؟ ہاں جی، ہاں جی. یہ جو ابھی بڑے بڑے سرپرائز آئیں گے احمد فاروق صاحب. جو مسجد فیمینن نہیں ہے، جب اس کو مساجد بنائیں گے نا ہم، چونکہ یہ جمع مکسر ہے، بروکن پلورل ہے، تو یہ عربی میں ایز اے شی ٹریٹ ہوتا ہے، ایز اے سنگل فیمینن ٹریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میجورٹی آف the broken plurals in Quran are non-intelligent, treated as she. آگے میں اینڈ پہ نا کچھ ایگزامپلس دیے ہیں، آ رہی ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ بھی عربی میں ہے کہ ایک ورڈ کے ملٹیپل پلورلز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بروکن بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک مثال دی، اس کے اندر جو لینگویج کا نوانس ہے کیا ہے، یا اس کے اندر ریٹورک بینیفٹ کیا ہے. تو جیسے نعمتن جو ہے نا، یہ ایک نعمت ہے، تو اس کے 2 پلورل بن سکتے ہیں اور دونوں ہی بروکن ہے. یعنی یہ اگر وہ پیٹرن فالو کرتے تو ہم کہتے ہیں نعمتون. ٹھیک ہے. یہ لیکن چونکہ یہ تن ہے آگے، تو نعماتن یا نعماتن کہتے ہیں ہم، لیکن وہ ہم نے رول نہیں فالو کیا اس کے لیے، یا عربز نے وہ رول نہیں فالو کیا، تو یہ بروکن پلورل کے طور پہ آیا. تو یہ اس کا ایک بروکن پلورل بڑھتا ہے نعامن اور ایک ہے انعمن. ٹھیک ہے. اس میں اوپر میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی ریٹورک کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس میں مثلا اس میں کیا فرق ہے اس کے اندر، یہ پلورل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کچھ اسمالر گروپ ہوگا، ایک بڑا گروپ ہوگا. ٹھیک ہے. تو انعمن جو ہے نا یہ اسمالر گروپ ہے، اور نعمن جو ہے یہ لارجر گروپ ہے. یہ تو انشاءاللہ جب ہم اس کو تھورو اسٹڈی کریں گے اعراب کرنے کو تو اس کے اندر یہ آ جائے گا. ابھی فی الحال آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ ایک جو عربی کا اسم ہے اس کے ملٹیپل پلورل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بروکن بھی وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے ایک اوور آل ایک مائنڈ میپ سا بنا دیا یاد رکھنے کے لیے کہ نمبر جو ہے وہ سنگولر ہے، او یا ان، آ، ان اور ای یا ان، اور ڈوئل ہو تو یہ فارم بنتی ہے. یہ ہم فالو کر رہے ہیں جو کہ نارمل پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کا کوئی پیٹرن جو ہے وہ بروکن پلورل کے لیے نہیں ہے. تو آئی کی ناٹ میک اے مائنڈ میپ فار بروکن پلورل. تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ووکیبلری سے پتہ چلے گا، ڈکشنری سے. جب ووکیبلری ہم یاد کریں گے، یہ ڈکشنری سے کریں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ یہ بروکن پلورل ہے. یہ چند ایک مثالیں میں نے قرآن سے دی ہیں. یہ سورۃ الزمر آیت 16 میں ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اب ظل عربی میں سائے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بھی ملٹیپل پلورل ہے، ظلل بھی ہے اور ظلال بھی ہے، دونوں ہیں، اور دونوں قرآن میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ انسان کی جو سائے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں. تو پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سائنس میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ شیڈو از این ایبسینس آف لائٹ. ایکچولی قرآن پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو رات جو ہے ایبسینس آف سن کی وجہ سے ہے، although وہ نظر ایسے آتا ہے اور اس کو اللہ نے اسے لنک کیا ہوا ہے،
لیکن ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی بھی ہے. اسی طرح جو انسان کا جو سایہ ہے اس کی بھی آئیڈینٹی ہے. اور ابھی تو ٹائم نہیں ہے اس کا. بیسیکلی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن سے تھی اس سے بھی لنک نکلتا ہے. تو میں ایک آپ کو لنک بھیجوں گا, آپ دیکھیے گا, بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کا جو سائے کا نا. تو یہ پہلی آیت ہے جو کہ میں نے آپ سورہ زمر کی پڑھی. دوسری النساء کی ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. سنت یا کہتے ہیں یا سنت ہم کہتے ہیں, یا سنن یہ جمع اس کی ہے. تو ہم کہتے ہیں نا ایک سنت, اس کی جمع ہے سنن, ملٹیپل سنتیں, مینی سنتیں. اسی طرح اگلے لفظ میں امت لفظ ہے اور اس کی جمع امم ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, کہ ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے. تو یہ چند ایک ایگزامپلس تھیں قرآن سے, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو یہ بھی نظر آ جائے کہ یہ کس طریقے سے یہ بروکن پلورل جو ہے نا وہ یوز ہوئے ہیں قرآن کے اندر. تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے which was focused on نمبر کے اوپر, وہ الحمدللہ ختم ہو گیا. تو کل ہم اس کا ایک جو لاسٹ پراپرٹی ہے جینڈر رہ جائے گی وہ, اور اس کے بعد جو ٹائپ ہے وہ ہم پڑھیں گے, جس میں اسپیسیفک کرنا ہو تو ال لگا دیتے ہیں. کل انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گے تو پھر اسم ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا, وچ از اے بگ مائل سٹون. الحمدللہ اس پہ ہمارے 6 7 8 لیکچر لگ گئے ہیں, لیکن میں انشاءاللہ کسی دن بیٹھ کے تھوڑی ایفرٹ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے % قرآن جو ہے نا جسٹ بائی ورچو آف گوئنگ تھرو یہ 7 8 لیکچر میں آپ آلریڈی مطلب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے, یا آپ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کا. تو کسی دن بیٹھ کے میں مطلب ٹوٹل الفاظ تو ہمیں پتہ ہے جی کہ 6666 ہیں, اس میں سے کتنے ہم آلریڈی ان 8 لیکچروں میں تھرو ووکیبلری یا تھرو دس مسلم چارٹ یا کر چکے ہیں. تو مثلا اب یہ دیکھیں جیسے یہ مسلمات, تو اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے کہ مسلمات قانتات تائبات سائحات طیبات وابکارا. تو مسلمون کئی جگہ آیا ہے, تو ایسے الحمدللہ کافی ہم یہ کور کر چکے ہیں. تو چلیے اگر کوئی کویسچن ہے تو فلور اوپن ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو کلاس کو ہم کلوز کرتے ہیں. احمد فاروق صاحب, آپ ذرا عبد المجید خان صاحب کو یہ ہمارا جواب پہنچا دیجئے کہ وہ آئے تو نہیں, کہ وہ پچھلی لیسن میں ان کا جواب رہ گیا تھا کہ جب بھی ہم نے اینالائز کرنا ہے پیلنڈرومز کو تو بیئر بون انالیسس کرنا ہے, اس کی ساری حرکات اور سارے نکال کے پھر کرنا ہے. میں نے ویسے تو کیا تھا, وہ جس کرنے والے نہیں کہیں مشغول ہو گیا ہمیں. آج کل شادیاں بھی چل رہی ہیں نا, اور جی اور مطلب وہ تو بڑے کین اسٹوڈنٹ ہیں, یہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جن کولیگز نے مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کی ہیں میں انشاءاللہ اس کا آج رات کو یا کل صبح تک انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا. اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی اسائنمنٹس کیا کریں, کیونکہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ کو کانسیپٹ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا, اس کے بغیر نہیں سمجھ آئے گی. جزاکم اللہ خیر جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.